تو سامنے سی بتا مل کے سارے میرے نالا کوئی سباں دے پتر سباں دے پتر کوئی قدیمت تو آٹا بھی کوئی بٹن ہے جنہ کما دیں یار اچھی پڑھو سارے میرے نالو سباں دے پتر قدیمت متر می بن دے سباں دے پتر کدی متر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مثالاں دتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے فرماندے نے مکے دی بڑی شان ہے مکہ بڑی فضیلت والا بڑا بلند مقام ہے اے رب دا گھر ہوتے بیت اللہ شریف ہے اللہ دی انوار و تجلیات دا نزول ہے مگر تم مکے جاوے وہ دی حالت نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھیڑ ہے اندروں کوڑا وے وہ مکے جاوے کدی تربوز نہیں بندا وہ جڑا کالا کوا اندروں بھی کالا باہروں بھی کالا موتی بڑا صاف بڑا شفاف بڑا چمکدار ہے بڑا قیمتی ہے مگر کوا موتی چوک چوکدا رہے وہ دی حالت نہیں بدل دی اندروں بھی بھیڑا باہروں بھی بھیڑا کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا حالانکہ گڑ بڑا مٹھا ہے ہاتھ لاوو تے ہاتھ مٹھا منہ وچ رکھو تے منہ مٹھا مگر کھو کھارا ہی ہووے کدی مٹھا نہیں ہو سکدا تے سب دا پتر کدی یار نہیں بنیا کدی بیلی نہیں بنیا کدی دوست نہیں بنیا او دے نال یاریاں نہیں نبدیاں او دے نال محبتاں نہیں بددیاں او دی وجہ کی ہے تیری خدمت بڑی ہے تیرا پیار بڑا ہے بڑے انہوں تو دودھ پلائے نے بڑا پیار کیتا ہی مگر قصور تیری محبت دا نہیں قصور تیری خدمت دا نہیں او دے اندر جڑا زہر بھریا ہویا ہے انہوں یاری لان نہیں دیندا انہوں بیلی بنن نہیں دیندا جنہ چر وہ جنی مرضی خدمت کر لے خدمت کرن تو پہلا وہ زہر کڑنا پوے گا پھر یاریاں نب جان گیا پھر دوستیاں نب جان گیا مسلمانہ مثالاں دیتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے وہ جنہ مرضی بندہ نمازی ہوئے حاجی ہوئے قرآن دی تلاوت کرے سبحان اللہ عابد ہوئے ساجد ہوئے حج تے جاوے کعبے دی زیارت کرتا ہوئے وہ جے سینے دے اندر میرے نبی دا بغض ہویا کعبے دے اندر بھی عبادت ہوئے کبھی رب دی بارگاہ قبول نہیں ہویا عبادت کرن تو پہلا داڑھی رکھن تو پہلا پگ بنن تو پہلا اذانہ دین تو پہلا سجدہ کرن تو پہلا سینے وچوں بغض رسول کڈنا پوے گا پھر اللہ تیری عبادت قبول کرے گا ورنہ اگر نبی دا بغض ہویا تے تیری عبادت ابو جہل دی طرح ابو لہب اتبا شیبہ دی طرح ہے وہ نبی اگر رب نو راضی کرنا ہی سجدہ کرن تو پہلا میرے مصطفیٰ نال نسبت قائم کر لے نبی نال محبت کر لے ورنہ تم میں کدی تربوز نہیں بن دے یاد رکھنا نبی نال نسبت ضروری ہے نبی پاک نال نسبت ضروری ہے نبی نال نسبت ہے تو عبادت ہے جے نبی نال تعلق نہیں نسبت نہیں تو عبادت رب دی بارگاہ پہلی فضیلت میرے نبی دی نسبت ہے میں دے دے قرآن پاک کی ایک دلیل دے دینا ایک ٹیشو بھی دے دے پکھا میرے حلقہ ہے جناب اگے اجازت دیو تھے اچھا میں کہہ اچھا تو نہیں لا بھی لو تو خیر ہے تو اڈی اجازت نہ میں اپنے حلقی کرنا تو ہے توجہ سامین زی وقت میں قرآن کریم دی آیت پڑھن لگا کہ رب دی بارگاہ چ وجہ پہلی وجہ فضیلت میرے نبی دی نسبت ہے میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرا رب فرماندا ہے پاویں فتح مکہ تو پہلاں دا صحابی ہوگی پاویں فتح مکہ تو بعد دا صحابی ہوگی. یا اللہ حکم کیے فرمایا رضی اللہ. رب فرماندا ہے میں انہاں تے راضی ہاں. یا رب العالمین اے تیری وجہ رضا کی ہے کیا انہاں دے سجدے انہاں دی عبادت انہاں دے اعمال انہاں دے قرآن دی تلاوت انہاں دا جہاد. رب نے فرمایا میں تیرا ذکر کیتا ہی نہیں. کسی عالم دین نو پوچھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سجدے کر لیا میں تم پہ راضی ہوں اتنے رکوع کیے میں تم پہ راضی ہوں اتنی میری حمد و ثنا کی اتنی طویل تم نے جہاد کیا سفر کیا حج کیا. نا رب نے کسی سجدے کسی عبادت کسی تلاوت کسی نماز کسی حج کا ذکر نہیں کیا. اے میرے مولا تو نے حکم فرمایا میں ان پہ راضی ہوں. یا اللہ رضا کیا ہے؟ رب نے فرمایا میں ان کی عبادت نہیں دیکھتا میں تو مصطفیٰ کی زیارت دیکھتا. ان کی وجہ فضیلت پہلی یہ ہے یہ میرے نبی کے صحابی ہیں یہ میرے نبی کے صحابی ہیں. تو صحابہ کی پہلی وجہ فضیلت ان کی عبادت نہیں میرے نبی کی زیارت. نبی کے ساتھ صحابیت کا تعلق اور نسبت ہے. اور صحابی سجدیاں نال نہیں بنتا ہے. یاد رکھے جی کہ جی لاکھ سجدے کرے جی حج تے جاوے تے حاجی بن گیا نماز پڑھے تے نمازی بن گیا. کنے سجدے بندہ کرے تے صحابی بن گیا کنیاں قرآن پڑھے تے صحابی بن گیا کتنے حج کرے نا. صحابیت کا تعلق عبادت سے نہیں مصطفیٰ کی نسبت و زیارت سے. کچھ بھی نہ کرے نبی نو ایمان تے محبت یا نظر نال ویکھے تو اس محبت دنیا تو ٹر جائے. اگر کوئی آکھے نا جی عملان دی وجہ تو فضیلت تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی غالباً حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا ہے. ساری زندگی کدی نماز نہیں پڑھی پوری ذمہ داری نہ گل کرنا کدی روزہ نہیں رکھیا کدی قرآن نہیں پڑھیا کدی حج نہیں کیتا. واقعہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام جہاد تے گئے انہاں لے کلمہ نہیں پڑھیا تو مدینہ طیبہ آئے تو ویکھیا نہ نبی نظر آئے نہ نبی دے صحابہ نظر آئے. پوچھیا کدھر گئے انہوں نے کیا جہاد تے اوتھے کھلوتیاں میرے اللہ نے فضل کیتا میرے انہاں دے سینے چ میرے نبی دا پیار آ گیا میرے نبی دی محبت. اوتھے کھلوتیاں کلمہ پڑھیا نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا حج کرن دا موقع نہیں ملیا قرآن پڑھن دا موقع نہیں ملیا. ایمان لے آندا تے جا کے نبی نے قدمہ تو قربان ہو گئے. اللہ دی عزت و جلال دی قسم ساڈے سارے سجدے ایک پاسے او جس صحابی دے ذمے ظاہری ایک بھی سجدہ نہیں نا او دی عزت پھر بھی ساڈے سارے عمر دی بات ایک پاسے مصطفیٰ دا صحابی پھر بھی افضل نبی دا صحابی پھر بھی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی وہ نبی کا صحابی پھر بھی افضل. اس کی وجہ افضلیت اگرچہ ان کا ایک عمل ہمارے سارے اعمال سے اعلیٰ مگر ان کی افضلیت کی پہلی وجہ ان کا ساجد عابد قاری حاجی ہونا نہیں ان کا مصطفیٰ کا صحابی ہونا. صحابی ہونا ہی ایک سٹیٹس اور فضیلت ہے. اور جے توجہ ہوئے تو کوئی اور گل کرا ہے توجہ جڑے لائٹ تے پیچھے ہو میں تسی دس دے نہیں مگر بولنا ہے تو میں پتہ لگنا ہے کیونکہ جتھے چوکھا چانن اگوں پے جائے نا اتھے بھی بندہ نہ ہو جاندا ہے. تو توجہ ہے نا ہے توجہ. صحابیت کیویں صحابی بندا کیویں میں سجدیاں نال تے نہیں بندا کیویں بندا ہے نبی پاک دی زیارت تے ایمان نال. کسی صحابی کا مرتبہ اس کے کسی پہلی شان اس کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں عبادت کی وجہ سے نہیں نبی کی صحابیت کی وجہ سے. اور یاد رکھنا جب بڑی توجہ سے اگر صحابی کسی عمل سے بنتا نہیں کسی عبادت سے بنتا نہیں تو کسی عمل سے اس کی صحابیت ختم بھی نہیں ہوتی. جی میں نماز صحابی بناندی نہیں نا ایمیں کوئی ایسا عمل ہو جائے ادھوے تو صحابیت ختم بھی نہیں ہوتی. ساڑھے تھے نواں رواج پہ گیا ساڑھے پاکستان سے زیادہ لوگوں نے آخر آگئی کہ وہ جی صحابہ سے یہ عمل ہوا صحابہ سے یہ عمل ہوا جنگ جمل ہوئی جنگ سفین ہوئی جی فلاں جنگ ہوئی فلاں موقع پہ شاہ جی بتائیں یہ عمال دیکھے آپ بھی صحابی کی عزت کریں تینوں کنے آکھیا صحابی دی عزت ہو دی نماز دی وجہ کو تجھے کس نے کہا کہ صحابی کا مرتبہ کسی عمل سے کم ہوتا ہے. مصطفیٰ کے صحابہ پہ حدود بھی جاری ہوئی ہیں لیکن پھر بھی احترام لازم ہے.
حد بھی جاری ہوئے. حضرت مائز اسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد جاری ہوئی مگر کوئی توہین کرے تو دیتے لعنت ہے. کیوں؟ ان کا وہ عمل میرے رب کی بارگاہ میں معافی ہے. بشری تقاضا محفوظ عن الخطا. ہم نے کب کہا صحابہ معصوم ہیں؟ معصوم تو اللہ کے نبی ہیں. صحابہ معصوم نہیں مگر رب نے جڑا رضی اللہ فرمایا نا تو رب نو نہیں سی پتا کہ نبی دے صحابہ کو اے عمل بھی ہونا ہے، اے عمل بھی ہونا ہے. یا اللہ کیا نبی کے صحابہ کے اعمال کے باوجود ہے؟ رب نے کہا ہاں میں رب ہاں. اے مالک یوم الدین رب ہے. کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی ذاکر، کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی مجتہد نہیں. مالک یوم الدین میرا اللہ ہے. جب اللہ نے کہا میں راضی ہوں تے میں کون تنقید کرنا لا؟ نالے نواں رواج پہ گیا. تینوں سالس بنایا کنے؟ نہ تو مالک یوم الدین، تو اپنا فکر کر. تینوں ابو بکر عمر عثمان علی دے فکر دی لوڑ نہیں. انہوں نے کیا کیا تو دس تو کی کیا کرنا ہے؟ حساب تو نے اپنا دینا ہے. انہوں دا حساب آپ پہ اللہ لوے گا. بدقسمتی یہ ذات دی کوڑ کے لیے چھتیرن نال جپے چار بندے سنن لگ پین تے سالسی کر دے علی دی تے صحابہ دی. تجھے رب نے سالس بنایا ہے. تینوں پنچایت جڑا ہے وہ تینوں نبی پاک نے دیتی. تیرے ڈیرے تے کنے تینوں کن کر لیا؟ تیرے ڈیرے کی حیثیت کیا ہے؟ چلیا صحابہ دا مسئلہ ہوئے تو فیصلہ نبی کرنا یا خدا کرنا. تینوں کنے بنایا عدل کرنے والا؟ تو اپنا دھیان کر. مسلمان یاد رکھنا. نہیں شاہ جی بتائیں ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں. میں کہا سنی علی نال پیار کرتا ہے. ہم ہیں علی والے. ہم ہیں میرے والد کریم رحمت اللہ تعالیٰ حضور خطیب الاسلام تاجدار حافظ آباد پیر سے شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ. ایک بندہ آگا انہوں نے کہا پیر جی مولا علی دی شان بیان کرو. فرمان نے کہا ساڈا علی کہ تہاڈا علی؟ ساڈا علی کہ تہاڈا علی؟ کہندے جناب ایک فرق ہے. فرمانے بڑا فرق ہے. حضور اساں تے کوئی علی پڑے. فرمانے نا تہاڈا علی ہوے جدوں کو ہر شے کھول لئیو بول ہی نہ. جڑا کمزور ہوے ضعیف ہوے ناتواں ہوے او دے گھر تے حملہ ہو جائے اونوں جناب بندے کٹ جان مار جان او دا باغ کھولن او دے گھر نوں اگ لا دین تو بولے ہی نہ تیرا علی ہوے ساڈا علی ہوے کوئی پوری نیت نہ گلی چ لنگے علی چیر نہ چھڑے. بھائی علی کمزور نہیں، علی ضعیف نہیں. ایتھے کام ماڑا جا بندہ ہوئے دو بندوں دے گھر حملہ کرن وہ آدھا میں مر جاواں گا تو نیڑے تے آ. تے علی نو کی سمجھے؟ علی ماڑے بندے دا نا نہیں. علی اک بھر کے ویکھے پورا خیبر لا چھڑ دے. تیرا علی ہو رے ساڈا علی ہو رے. تیرا علی معاذ اللہ کمزور ناتواں ضعیف ہے جڑا بول دے نہیں جڑا معاذ اللہ ہر شے کھوا کے بیٹھا ہویا ہے. ساڈا علی ہوے جدی شان وہ شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرا علی ہووے جڑا بدر دا نقشہ بدل دے وے. میرا علی ہووے جڑا خیبر دا نقشہ بدل دے وے جڑا احد دا نقشہ بدل دے وے. اوے ساڈا علی ماڑا نہیں. ساڈا علی اسد اللہ ید اللہ اوے حیدر کرار مشکل کشا تے حاجت روا ہے. اللہ دی عطا نال بندیاں تے بیلیاں تے انج سمجھا جو علی سارے تو پنڈ چ ماڑا ہے. نہیں نہیں علی کو کوئی نہ کھو سکتا نہ علی نو ڈرا سکتا ہے نہ علی گھبرایا کبھی. وہ جنگلوں میں شیر گھبرا سکتا ہے کائنات میں علی گھبرا سکتا ہے. علی دا پتر نہیں گھبرایا تے علی تو پھر علی ہے. پتر کو آ چھڑے پراگ ذبح کرا لے خاندان اے خیمے نو اگاں لوا لئیوں پتر تے پھر بھی مرد ہوں. علی دی تھی نہیں گھبرائی.
یہ خاندان ڈرن نہیں آیا، کفر نو ڈران آیا ہے۔ سامعین ذی وقار 80 سالاں دے بڈھے تو لے کے 6 مہینے دے علی اصغر تک لاشیں دیکھ تو بھی علی دا پتر نہیں گھبرایا۔ ایک بھی ہو سکتا ہے کہ جیڑے علی دے گھر نو اگ لان علی انہاں نال یاریاں لا پوے، کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ کتابیں اٹھاؤ، ان کو جلا دو جو علی کی شان میں کمی کرتی ہیں۔ ایسا نہیں نہ مولوی ماننے نہ کتاب، اسی تے اس علی نو ماننے جڑا علی دلیر ہے۔ تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا ہے توجہ نہیں، شاہ جی علی پاک کے مقابلے جنگاں نہیں ہوئیاں، میں کہ مان لینا یہ کیڑی گل ہے؟ تے شاہ جی پھر سچیاں گلاں دس دے کیوں نہیں لوکاں نوں؟ او میں کیا کچھ سچیاں ہوندیاں نے دسی دیاں نہیں۔ شاہ جی کمال ہوگی، میں کہ ساڈے بزرگاں کے تے چپ کرو، سکوت کرو۔ نہیں شاہ جی گل سچی ہے، دیکھو نا سچ لکاندے ہو۔ میرا ایک دوست ہے تو بڑی ہے اس گل تے، نہیں شاہ جی یہ گلاں بیان کریا کرو۔ میں کہ یار کچھ نہیں کری دیاں، پردے پائی دے نے۔ نہیں شاہ جی کیوں نہیں، ہر سچی گل برسرے میدان کرنی چاہیے۔ میں کہ بیلی امنوے دس تیرے ابے کدی تیری اماں نہ لڑے ہے کوئی دنیا تے بندہ جیڑا کہ میرا باپ میری ماں نال ناراض نہیں ہویا؟ شاہ جی بڑی حیران، میں کہ گل سچی ہے جھوٹی؟ شاہ جی سچی۔ میں کہ 10 ہی تھے کی ہویا؟ میں کہ 10 سے تھے کی ہویا؟ وہ شاہ جی اماں سن تے ابا سن، میں کیوں بولا؟ میں اولاد ہے۔ میں کہ چولے ہی تے میں پیانا۔ وہ ایک گلہ شریکے کر دینے، جمعے نہیں کر دے۔ انہاں لڑائیاں یا گلہ یہودی کرے، عیسائی کرے، سکھ کرے، ہندو کرے، اسی جواب دینے۔ اپنے کلمہ پڑھ کے کرن تے گل چنگی نہیں، اپنے نہیں کر دے بار۔ نہیں شاہ جی دیکھو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو علی پاک دے مقابلے چاہیے 10 بلا کے کدھر ہے؟ وہ میں کہا کوئی سوچنا لی گل ہے، یہ کوئی تحقیق بھی گل ہے۔ 14 صدیوں سے اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم جدھر علی دیکھتے ہیں ہمیں حق صرف ادھر نظر آتا ہے۔ پوری ذمہ داری نہ گل کرنا پیا، جدھر علی حق ہے، اچھی بولو علی والے ہو، جدھر علی ہے حق، جدھر علی تھا حق ادھر تھا، جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا، بس بات ختم۔ شاہ جی پھر حضرت عائشہ صدیقہ آئیاں، میں کہا علی والا کے تو شاہ جی پھر آنکھ ہو گئے کی؟ میں کہا سی علی والے، ہم وہی کہیں گے جو علی نے کہا۔ شاہ جی دسو پھر، میں کہا تو ادھی گل پہ دسنے، تم نے حضرت عائشہ صدیقہ کا آنا بتایا، جنگ کی طرف آنا بتایا، تو ادھا صفحہ سنایا، پورا برقع نہیں سنایا۔ اور یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ تو کہتے ہو علی ایک طرف تھے، حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق بات کرتے ہو۔ ارے اگر علی کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ نا، آنا تم نے بتایا، بھیجنا علی نے بتایا، کہ آنا تم کہتے ہو آئی ہیں، ارے علی نے کہا آئی ہے، اجتہادی معاملہ سرزد ہوا، ہم ہیں علی والے، حق ہے علی کی طرف۔ علی نے سید عائشہ صدیقہ کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ واپس مدینے بھیج کے بتایا، ارے نبی کی ازواج کی توہین نہ کرنا، علی والوں ام المومنین کا احترام کرتے رہے۔ یہ ہے عقیدہ علی کا۔ اسی علی والے تو سامعین ذی وقار لہذا یاد رکھیا جے، اسی تے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی نو مننے آ، کس وجہ تو مننے آ کہ علی نے مننے ہیں۔ اسی علی والے جنہاں دی خلافت کے خلاف میرا علی نہیں بولیا، اسی کیوں بولیے؟ جتھے علی نہیں بولیا اتھے اسی نہیں بولے، جتھے علی تے پتر نہیں بولے اتھے اسی بھی نہیں بولے، تے جتھے علی تے پتر بولے نے اسی بھی اتھے ہی بول پائیں۔ ہمارا عقیدہ تو اہل بیت والا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حق دوسری طرف، حق علی کی طرف تھا، مگر ہم خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علی تے پتر چپ نہیں، اس واسطے اسی بھی چپ۔ تو سامعین ذی وقار سی تے نبی دے سارے صحابہ دے منن والے، اسی اہل بیت دے بھی غلام، ساڈا سنیاں دا تے عقیدہ یہ وے، اے صحابہ دی فضیلت کی ہے، صحابہ دا مقام کی ہے۔ سب نے دیکھا
رخ مصطفیٰ کو سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا ہے خدا کو سارے مل کے میرے نعرہ کو سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا ہے خدا کو سب صحابہ ہدایت کے تارے دونوں عالم میں جلوہ نما ہیں اللہ یاللہ سارے میں آنکھوں میرے نال اللہ یاللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا وفا ہیں ان میں ابوبکر ہیں اور عمر ہیں ان میں عثمان اور مرتضیٰ ہے تو سامنے جی وگر بات تمہیں نہ ہو جائے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی ہر نسبت دے منن والے ہیں ہر تعلق دے منن والے ہیں جتھے میرے نبی دے نسبت ہے میرے نبی دا تعلق میرے نبی دا رشتہ ہے اسی سارے انہوں سلام کرنے ہیں ابو بکر نو بھی سلام ہے عمر نو بھی سلام ہے عثمان نو بھی سلام ہے مولا علی نو بھی سلام ہے ساڈا تے عقیدہ بڑا مختصر ہے بلکہ میں تے میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ الحمدللہ شکر ہے وہ عقیدہ سنیاں نو دے گئے نے جڑا فکر رضا والا جڑا فکر مجدل فسانی والا وہ عقیدہ جڑا قرآن و سنت والا وہ بڑا نا آپ فرماندے ہوندے سن کیونکہ لوگاں نے اپنے معیار آپ بنائے کسے پیر نو منے ہیں وہ پیر نو سب کوئی سمجھی بیٹھے یاد رکھنا ہم نے اللہ اور میں سنیوں ساری زندگی جو میرے جملے یاد رکھیا جائے اگر تُساں یاد رکھے تو میں سمجھاں گا میرے آن دی تُساں قیمت ادا کر چھے تُساں دے سبحان اللہ بھی نہیں بولی یار میں توڑے کو لو نہیں کرایا لینا اور نمان نے پہلا نہیں لیا انہیں کیوں انجی کہا تُسی صرف سبحان اللہ ہی دینی میں نہیں آکھو سبحان اللہ اے جملے ساری زندگی یاد رکھیں اساں اللہ تے اللہ دے رسول نو غیر مشروط مننے ہیں باقی دنیا تے جیڑی بھی ذات ہے نا انہوں مشروط مننے ہیں اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی عطا چاہے تے من لیں اگر نہیں تے پاہمیں پیر ہوئے مولوی ہوئے اساں نہیں مننے سدھی گل دے اللہ تے اللہ دے رسول غیر مشروط ہے باقی اساں اللہ دی عزت دی قسم میں ممبر تے بیٹھا اساں ابو بکر صدیق دی وجہ تو نبی نو نہیں مننے ہیں اساں عمر فاروق دی وجہ تو نبی نو نہیں منیا اساں عثمان غنی یا مولا علی دی وجہ تو نبی نو نہیں منیا اساں نبی نو منیا تے نبی دی وجہ تو انہاں نو منیا اے جے سنیاں دا عقیدہ میرے والد کریم رحمت فرمانے ہوندے سن ایک تیرے دم بدلے ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر گولی ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی تے سو مینو سونے رب دی میں تے اچھا بھی کدی نہیں بولی ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی اوے سامنو سونے رب دی میں تے اچھا بھی کدی نہیں بولی ایک آپ مثال دیں دیں سانے بی بی ہوئے نا نسلی وفادار نیک ماں دی تھی ہوئے نیک پیو دی تھی ہوئے تے ایک ورہ زندگی چاندی کلمہ پڑھ کے آن دی میں تنہوں مالک منیا قبول کیتا تے مالک من کے قبول کر کے جو گھر جاندی ہے نا تے ساری زندگی مالک نال بے وفائی نہیں کرتی پنڈ دا چودھری بھی ہوئے نا تے بوہ نہیں بڑھن دیں دی خبردار میرے بوئے نہ آئی میرا مالک گھر کو نہیں
تے گھر بہ کے مالک باہر ہوئے کام تے ہوئے وائی بیجی تے ہوئے تے کدی ساس دی خدمت کدی سورے دی خدمت کدی ننانا دی خدمت آن جان والوں چاہ پیاندی رہندی ہے خدمت کر دیئے انہوں پوچھ تو کملی تے نہیں چھلی تے نہیں دیوانی تے نہیں مالک تیرا گھر کو نہیں خدمت کا دی کرنی یہ کی لگ دے تیرے کہن دیئے میرے تو کچھ نہیں لگ دے یہ تیرے لگ دے کچھ نہیں تے خدمت کا دی کہن دیئے چھلیا میرے کچھ نہیں لگ دے میرے مالک دا تا سب کچھ لگ دے انہ دی خدمت تاں کرنی ہے اے راضی رہن تے میرا مالک میرے تے راضی رہندہ ہے میرا مالک میرے تے خوش رہندہ ہے میں انہ دی خدمت تاں کرنی ہے اے میرے مالک دا پیووے اے میرے مالک دی مائیں اے میرے مالک دے بھرانے اے میرے مالک دیا پھینانے اے مالک دے رشتہ دار نے انہ دی خدمت کران تے مالک راضی ہوندہ ہے اے ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹپر دیاں اے مسلمانہ یاد رکھ رہے اسامی کلمہ کسے چودری کسے سردار کسے نمبردار کسے وزیر تے امیر تے مشیر تے بادشاہ دا نہیں پڑھیا اور ایسا کلمہ کسی مولوی مفتی قاضی ملا مجتہد دا نہیں پڑھیا ایسا کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا ہے ایسا کلمہ پڑھیا تے سیدہ آمینہ دے لال دا ابو بکر عمر عثمان و علی دے آقا وہ سیدہ زہرہ دے بابا دا پڑھیا ہے وہ کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے سنیا کلمہ نبی دا پڑھیا ہے نعرے کدی ابو بکر صدیق دے کدی عمر فاروق دے کدی عثمان غنی دے کدی علی علی تے حیدر حیدر کرنے کدی یا حسن تے یا حسین آنے وہ سنیا کہ تیرے کی لگتے نے ازیانیاں ساڑھے کچھ نہیں ساڑھے مالک دا سب کچھ لگتے نے ساڑھے مالک دا سب کچھ لگتے ہیں حضرت خطیب اہل سنت فیض یافتہ حضور خطیب الاسلام جناب علامہ مولانا محمد شکیل رضوی صاحب تشریف لائے اور ماشاءاللہ پاک ندیل مومنچ مزید برکتاں تا فرمائے تو سامین زی وقار کیوں نعرے مارنے ہیں چلیا اسی تا ابو بکر صدیق نو مننے ہیں نبی دے سسر میں عمر نو تا مننے ہیں عثمان نو تا مننے ہیں علی نو تا مننے ہیں نبی دے قریبی نے رشتہ دار نے تے اے راضی رہن تے مالک راضی رہندہ ہے سانو کیڑی لوڑ ہے بگاڑن دی اے مالک جانے اسی تے نوکرہ نبی دے نوکر تے جڑا نبی والا آوے کدی ویکھو نا ساڑھے سیالکوٹ تے خیر ہونا انڈسٹریل سٹی ہے ایتھے رواج کو نہیں ساڑھے حافظ آباد والے رواج ہے وے کبیاں والا تے جڑا کمی ہوندا ہے نا ڈیرے چودھری دے او پاویں کسی ہور نہ بگڑیا بھی ہوے نا جدوں چودھری نوں ملن آ جائے نوں پانی دینا ہی پیندا ہے جڑا سیاںا کمی ہوے نا وہ کی کردا ہے وہ کہندا بھائی میں کی کراں مالک نوں آیا میں تے مالک دا نوکر ہاں میں اے نہیں کہندا میرا دشمن اسی کہندے مالک دے گھر آ گیا تے میرا کام ہے نوکری کرا میں کیوں منہ نک چاڑا چلیا اسی نوکرہ نبی دے تے جیڑا نبی دے گھر آیا اسا انہوں بھی سلام کیتا ہے جدے وال نبی ٹر گیا اسا انہوں بھی سلام کیتا اساں دے نبی دی نسبت ہوئے کہ نبی دا تعلق ہوئے کہ نہیں تو سامنے جی وگا پاویں آل ہوئے اصحاب ہوئے ازواج ہوئے اولاد ہوئے کیونکہ آج جڑا ذکر اہل بیت دائے جڑی مایا کریمہ تلاوت کی تھی ابتدا دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں سونیا تیری اہل بیت نو پاک رکھیا ہویا ہے سونیا تیری اہل بیت نو پاک رکھیا ہویا ہے کوئی غلاظت کوئی نجاست کوئی گندگی تیرے سونیا تیری اہل بیت قریب نہیں آ سکتی پوچھو رب ذوالجلال دی بارگاہ چ علماء نو آکھو مولانا فتویٰ دیو انہاں دی بجائے طہارت کی ہے انہاں دی فضیلت مقام کیوں میں انہاں دی عبادت سجدے قیام اللہ فرماندا ہے پہلی وجہ فضیلت انہاں دی اگرچہ عبادت بھی اعلی ساجد بھی اعلی انہاں دا ایک عمل ساری امت دے اعمال نالو اعلی ہے مگر انہاں دی پہلی وجہ فضیلت جڑی قرآن نے بیان کیتی ہو کی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اے رب دی بارگاہ انہاں دی پہلی فضیلت اے وے اے میرے نبی دے گھر والے نے انہاں دا تعلق میرے نبی دے نال ہے اہل بیت ہوندا تعلق نماز نال نہیں اہل بیت ہوندا تعلق سجدے قیام تے رکوع نال نہیں کوئی اہل بیت حج کریاں نہیں بندا اہل بیت اللہ دی عطا نال بندا ہے اہل بیت ہوئے جڑا نبی دے گھر والا تے جڑا نبی دے گھر والا ہوئے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پھر اسی کیوں نہ آکھی ہوئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
کا سارے مل کے میرے نال آکھو تو ہے نوری تیرا سب گھرانا نہیں کوئی نہیں تھوڑی آواز آئی جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے میرے نبی تے نبی دی آواز ذکر ہے باواز بلند آکھو تو ہے پڑھو میرا بچہ سارے میرے نال آکھو تو ہے عین نوری تیرا سب گھرانا تو ہے عین تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو ہے نور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور مل کے میرے نال آکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو سامنے ذکر کر عرض کرنا پیا ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے نبی دی ساری اہل بیت پا کے تو ایتھے بھی مسلماناں میں ایک گل دی وضاحت کر دیاں ساڈے بیلیاں ساڈے دوستاں ساڈے یاراں ساڈے محلے داراں نے ایتھے بھی جڑا تقسیم کر دیتا شاہ جی اہل بیت کون ہے میں کیا قرآن دیکھیے تے اہل بیت جڑا اللہ فرماندا ہے پیا میرے نبی دی ازواج مطہرات لستن کاحد من النساء اللہ نے نبی دی ازواج نو مخاطب کیتا تے جے حدیث دیکھیے تے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلائی قرآن ازواج نو اہل بیت پہ آندا ہے میرا نبی جڑا ہے مولا علی مولا حسن سیدہ زہرا مولا حسین نو پہ آندا ہے تو اسی قرآنی اہل بیت بھی مننے ہیں اسی نبی دے فرمان نال بھی مننے کوئی رولا ہی نہیں انہاں کہ نہیں شاہ جی اجڑے چادر تطہیر دے تھلے نے نا اللہم ہاؤ بس یہی 5 تن پاک میں کہ بلیا بالکل تو سچا نہیں اے 5 تن پاک نہیں جیڑا انہاں پاک نہ مننے سب تو وڈا پلیت ہے کوئی شک نہیں ہے دیکھ لیکن میں کہ بلیا کاندھ نہ ماریے کامگاں ٹوریے شاہ جی نہیں جیڑی چادر پاک دے تھلے سنو سن 4 سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا علی مولا حسن تے مولا علیہ السلام اے 4 جے بس اور کون نہیں ایسا مننے اہل بیت میں کہا بیلیا تو من جانے تو من جانے صرف ساڑھے نہ ویر وڈ اہل بیت نو من نہیں شاہ جی بس نبی نے چادر تھلے بس یہی لے سک میں کہا جے صرف یہ 4 اہل بیت نے تے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دے 2 پتر مولا حسن تے مولا شاہ جی ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں جو چادر کے نیچے نہیں وہ اہل بیت ہے نہیں میں کیا بیلیا تیرا کی ڈرا میں ان تیرے اگے سوال کرنا اس چادر تھلے تے علی پاک دیاں تیاں بھی کوئی نہیں سیدہ زہرا سلام اللہ دیاں شہزادیاں ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ پاک نبی نے جو چادر لئی تے سیدہ زینب سلام اللہ چادر دے تھلے نہیں اسی تے اہل بیت مننے ہیں تو کی آنے کیا کہتے ہو کسے دی جرت نہیں سیدہ زینب سلام اللہ اہل بیت چو کڈے سیدہ ام کلثوم بنت علی چادر کے نیچے نہیں تھی مگر ہم سنی ان کے اہل بیت مانتے تو پتہ یہ چلا اگر تم بھی مانتے ہو تو پھر گال چوں تو دیکھا ٹپ گئی
تے پھر مان لے سنیاں دا عقیدہ سچ ہے. سانو تے امام احمد رضا بریلوی آکھیا تیری نسل پاک میں ہے حضرت مولا علی سیدہ زہرا مولا حسن مولا حسین. صرف ہی نہیں ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری وہ نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اسی اہل سنی اہل بیت منن والے ہیں ساڈے نزدیک کے قیامت تک آن والے. بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں یاد رکھیا جے کریم آقا علیہ السلام دا فرمانے فرمایا اونا چر قیامت قائم نہیں ہوے گی ایک دن بھی باقی رہ گیا جدوں تک میرا بیٹا میری اولاد وچوں میری اہل بیت وچوں میری اول وچوں میرا بیٹا جدا نام میرے نام تے ہوے گا جدے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے ہوے گا وہ محمد مہدی علیہ السلام جنہ چر زمین تے آ کے اللہ دا نظام نافذ نہ کرن انہاں چر قیامت نہیں آوے گی. میں کیا ساڈا تے عقیدہ ہے وے وہ آخری سید بھی میرے مصطفیٰ دی اہل بیت. گل چوں تے نہیں ساڈے نزدیک تے نبی دی ساری اولاد 12 امام چادر تھلے نہیں مگر اہل بیت نے. اسی تے الحمدللہ تو عرض کرنا پیا سامعین جی وکر زیادہ طوالت نہیں جانا ورنہ آیت تطہیر دے اندر طہارت دا معنی و مفہوم کیے. اگر میں ادھر گفتگو کراں تے بات طویل ہو جائے گی کیونکہ مولا حسین دا ذکر کرنے اور شہادت میں عرض کرنا چاہنا تو سامعین جی وکر عرض کرنا رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب نے فرمایا میں پاک رکھاں گا کوئی نجاست کوئی غلاظت کوئی گندگی میرے نبی دی اہل بیت کے قریب نہیں آمن دیاں گا. تو سامعین جی وقار کئی بدبخت بھی نے جڑے آندے نے ویکھو جی کی فرق سی جے حسین یزید دی معاذ اللہ بیعت کر لیندے شاہ جی کوئی فرق نہیں. میں کیا نا اے یزید دی حسین بیعت کیوں نہیں کردا؟ میں کہ اس وجہ تو نہیں کردا قرآن آندا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رب نبی دے گھر والیاں دے قریب پلیتی آن نہیں دینی. اے یزید پلیت حسین پاکے پاکاں کیویں اس لیے میرے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اوے پلیتاں دے ہتھاں چ پاک ہاتھ نہیں دیندے پلیت دے ہتھاں چ پاک ہاتھ نہیں دیندے. کہ توجہ ہوئے تو اور گل کریں ایک صرف پاک پلیت کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یزید تھا پلیت حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا. جہاں جہاں علی کا ہاتھ گیا ہے نا سمجھ لو وہ پاک ہے. تو سامعین جی وقار مگر بدبختی وے دھواں پاسے انتہا پسندی. ایک جیڑا وہ یزید نو چاچا بنا کے بیٹھا ہے وہ یزید دیاں وکالتاں جی یزید نو تے پتہ ہی کوئی نہیں. میں کہ کم بخت بدبخت تینوں پتہ ہے تو انہوں کیوں نہیں پتہ. انہیں آج فیصلہ کہا جو ابن زیاد نے ماریا سے. میں کہا 14 صدیاں بعد تینوں پتہ لگ گیا. وہ جی شمر مارا ابن زیاد ماریا تو میں کہا 14 صدیاں بعد تینوں پاکستان جب ہے کہ تینوں پتہ لگ گیا کہ انہوں شام اج بغیر تینوں پتہ نہیں لگا کہ کنے امام نو شہید کیتا ہے. بڑیاں وکالتاں کر دینے یزید دیاں جی ابن زیاد نے قتل کیا یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. میں کہا چل پہلا نا صحیح جدو میرے امام دی شہادت ہو گئی تو میرے امام دا سر انور یزید دے دربار سے ادو بھی کم وقت نو پتہ نہیں لگا کہ میرا امام شہید ہو گیا. کیا ایکشن لیا اس نے؟ کیا نوٹس لیا؟ کیا اس نے ابن زیاد سے قصاص لیا؟ نہیں لیا. قتل حسین تو بعد بھی ابن زیاد دا طرفدار رہا. کیوں؟
اس وجہ تو کہ دوویں بغیرت رلے سے ان کو پتا تھا قتل کرنے والا کون ہے اور کروانے والا کون ہے. ہم تو یزید کے طرفدار نہیں، ہم تو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. ساڑھے نزدیک تے یزید تے لعنت. اچھی بولو، یزید تے لعنت. اس کی فکر پہ لعنت، اس کے عقیدے پہ لعنت، اس کی سوچ پہ لعنت، اس کے کردار پہ لعنت، اس کے افکار پہ لعنت، اس کے تاج پہ لعنت، اس کے تخت پہ لعنت، اے یزید کے راج پہ لعنت، یزید کے جسم پہ لعنت، اے یزید کی قبر پہ لعنت. یزید کل بھی مرداباد تھا، یزید آج بھی مرداباد ہے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج. اسی تے یزیدی نے، اسی تے حسینیاں، اسی تے آنے ہوئے بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین. بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین. کہ کوئی بندہ چپ کر کے نہ بے ہاتھ اٹھا گیا کھو دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین ہے. جڑا جڑا حسینی ہاتھ لہراؤ کے تاکہ پتہ لگ جائے اسی یزیدی نہیں، اسی حسینیاں. اللہ سانو زندہ بھی حسینی رکھے. اللہ دنیا تو جائیے تے نبی دی آل دی محبت اندر ہاتھ چوک کے میرے نالے شیر پڑھو. دین کی پناہ حسین، دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین ہے. وہ دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین ہے. وہ میرا بادشاہ حسین ہے، تیرا بادشاہ حسین ہے. ہم سب کا بادشاہ حسین ہے. وہ بنا الہ حسین ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نہ دوج دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنا الہ است حسین. دین کی پناہ حسین، دین کی پناہ. جدوں یزید نے دین تے حملہ کیتا، او دا فسق و فجور، او دے گناہ، او دا زانی ہونا، شرابی ہونا، او دا ذاتی فعل قیامت دے دیاڑے حساب ہوئے گا. مگر یاد رکھیا جے یزید نے وہ دین تے حملہ کیتا، قرآن دیاں حداں نو توڑیا، شریعت دا مذاق اڑایا، میرے نبی دی آل تے ظلم کیتا. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. دین کی پناہ، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. جدوں یزید جڑا ہے دین تے حملہ کرتا ہے پیا، میرے امام علی مقام ہے، امام حسین علیہ السلام میدان میں آ گئے. میرے امام نے فرمایا ہو نہیں سکتا جس دین واسطے میرے نبی نے مکے تو ہجرت کیتی ہے، طائف دے اندر میرے نبی نے جڑا ظلم برداشت کیتا ہے، جدے واسطے بدر احد یرموک و یمامہ سجائے گئے نے، اس دین دا میں تمسکر نہیں اڑان دیاں گا. یزید میرے امام کو لو بیعت منگتا ہے پیا، میرے امام انکار کر دینے پہ، مسلمانہ حالات بدل دینے پہ میرے امام علی مقام نو آخر کی ہویا مدینہ چھڑنا پہ گیا. مدینہ طیبہ تو میرے امام نو ہجرت کرنی پہ گئی ہے. وہ صحابہ امام دے قدمہ گر دینے پہ، بی بیاں سیدہ زینب سلام اللہ دے آ کے منتاں کر دیاں نے پیاں، سید زادیے نہ جائیو جے. وہ جنہوں سیدہ پاک دی یاد ہوں دیئے اسی تھوڑیاں گلہ سن لینیاں ماں، تھوڑی زیارت کر لینیاں ماں. مگر میری سیدہ نے فرمایا میں اپنے ویر نل وفا کرنی ہے. میرا ویر حق و باطل دی جنگ واسطے جا رہی ہے، اسلام بچان جا رہے آوے. میری سیدہ زینب نے وفا دا حق ادا کر چھڑیا. صحابہ آ کے میرے امام دی جڑے منت کر دینے، آقا نہ جائیو جے. وہ کوفی لا یوفی نے، بے وفا نے، انہاں تیڑے نل وفا نہیں کرنی جویں مولا علی نل وفا نہیں کی تھی. مگر تقدیر آن دیئے حسین تانو جانا پوے گا.
تانوں کربلا وچ ڈیرے لانے پین گے تانوں مدینہ چھڈنا پوے گا تانوں جڑا ایتھوں نکل کے اوے جڑا کربلا وچ خیمے لگانے پین گے جاناں دینیاں پین گیاں اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جوک حسین دی اوے اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے اوے الوداع آکھیا سیدہ سلام اللہ دے مزار تے حاضری سید الشہداء میر حمزہ اوے نبی دے مزار تے حاضری دے کے لو نانا جی الوداع 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 اج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا وے رات دی تاریکی دے اندر وے سیداں دا قافلہ نکلدا ہے پیا مدینے چ کوہرام مچیا ہویا وے میرے امام نے سالارے قافلہ چل دیاں مکے پہنچے نے حج نو میرے امام نے عمرے چ بدلیا حرمت کعبہ بچا کے میرا سید چل دیاں دو محرم نو کربلا پہنچے نے میرے امام دی سواری رک گئی ہے فرمایا کیڑی جگہ وے جواب آیا اینو کربلا دے نے میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان جبریل امین نے لیا کے دیتی جی فرمایا خیمے لا دیو ایتھے میرے نبی دی آل زبائی ہوئے گی ایتھے علی دے پتران دے لاشے تڑپ دے رہن گے ایتھے سیدہ زہرہ بطول دے پتر جڑے نے خون بہا کے نانے دا دین بچان گے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش آئے جگر گوش آئے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول اے سیدان دے خیمے لگ گئے نے 7 محرم نو پانی بندہ ہے پیا محرم دا سورہ طلوع ہویا میرے امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا حجت تمام کی تھی تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے فرمایا پہچانو میں کون ہاں اوے میں علی دا پتر ہاں سیدہ زہرا بطول دے اوے گود وچ پلن والا نبی دے کندیاں تے کھیلن والا جنت دے جواناں دا سردار حسین مگر دنیا دے مال واسطے دنیا دی دولت دنیا دا پیسہ دنیا دی اقتدار واسطے انہوں نے نبی دی آل دا حیا نہیں کیتا انہاں کیا حسین بیعت کر لوے تہاڈی جان بچ جائے گی خاندان بچ جائے گا میرے امام نے فرمایا اوے اج سید اوے پتر بچان نہیں آیا اج سید ویر بچان نہیں آیا اج سید اپنی جان بچان نہیں آیا اج علی دا پتر قرآن بچان آیا ہے اسلام بچان آیا ہے نانے دا دین بچان آیا ہے اوے امت مصطفیٰ دا ایمان بچان آیا وے اوے مسلمانہ پھر کی ہویا میں شہادتاں شروع ہویاں نے کدی وہب بن قلبی جان دے رہے نے کدی ہر جان نثار ہوندے نے پہ کدی حبیب ابن مظاہر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینے پہ کدی علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے اوے کدی ننا علی اصغر دے گلے وچوں میرے امام تیر کھچ دینے پہ کدی غازی عباس دے بازو قلم ہو رہے نے کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی اے بھی جام شہادت نوش کر دینے پہ اے بھی شہدائے کربلا نے مولا علی نے اپنے بیٹیاں دے نا ابو بکر عمر عثمان بھی رکھے نے عثمان بن علی اور حضرت غازی عباس سگے بھائی نے ام البنین دے بیٹے نے سلام غازی عباس نووی سلام عثمان بن علی نووی سلام عمر بن علی ابو بکر بن علی نووی وہ بھی جام شہادت نوش کر دینے پہ وہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بدود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نہیں کیتی وہ تکیال نبی دیاں شاناں وہ اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں میرے امام علی مقام
جڑے سارے ویر بھانجے پتیجے قربان ہو گئے، میرا سید تیاری فرمان لگے نے خیمے دے اندر جاؤ کے وہ نانے نبی دی دستار سید بن دائے پیا، امیر حمزہ والی ٹھال پکڑ دائے پیا، وہ علی دی تلوار پکڑ دینے پہ میرے امام تیاری فرمان دینے وہ مسلمانہ یاجوی وہ جدو باپ گھروں جان لگ دینے وہ پتر بھی بڑے پیارے ہوں دینے، بیٹیاں نو بھی جڑے باپ نال بڑا پیار ہوں داوے، مگر تھیاں در اپنے پیار انوکھا بنا چھڑیا وے، وہ علی دی تیری تھی جڑی ہے میری بیٹی، اللہ سب دیاں تھیاں سلامت رکھے، وہ حسین دی شہزادی بھی خیمے دے اندر موجود نے، جدوں باپ جان لگے تھیاں پوچھ دیاں نے ابو کتھے چلے ہو، کدوں آؤ گے ابو جی میرے واسطے کی لے کے آؤ گے، وہ تھیاں دے پیار بڑے انوکھے ہوتے نے، مگر علی دی شہزادی میرے امام دی بیٹی سیدہ سکینہ خیمے چ موجود نے، ایک وری بھی نہیں پوچھا ابو کتھے چلے ہو کدوں آؤ گے، کیونکہ سیدہ جان دیا نے میرے ابو جتھے جا رہے نے اتھوں کدی کوئی واپس نہیں آیا، سیدہ سکینہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ رہے نے، علی دی شہزادی پوتی علی دی رو رہیاں نے، میرے امام نے ویکھیا دھی رو رہی ہے، وہ جنوں تھیاں روندیاں نے باپ دا جگر پھٹ جاندا ہے، وہ پتران دے خون باپ برداشت کر دے، تھیاں دی اکھ وچ آنسو کدی باپ کولوں برداشت نہیں ہوندا، یا اللہ تینوں حسین دی دھی دا واسطہ سب دیاں تھیاں سلامت رہے، یا اللہ تینوں زہرا سلام۔ میرے امام علی مقام جدوں ویکھیا شہزادی رو رہیاں نے، میرا سید زمین کربلا تے بیٹھ گئے نے، اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا، فرمایا تھیے کیوں رونی ہے، وہ علی دی پوتری ہے صبر کر لے، عرض کی تھی ابو کنہ کو صبر کرانا ہے، وہ میں علی اکبر دی لاش تے صبر کیتا ہے، میرا علی اصغر گیا وے میں صبر کیتا ہے، میرے چاچو غازی عباس گئے نے، فرمایا بٹیا تینوں صبر کرنا پینا ہے، تھوڑی دیر گزرے گی تیرا باپ بھی جائے گا، اے کربلا حسین دا لاشا پیا ہوئے گا، گھوڑے دوڑ دے آن گے، اے سر کٹیا ہوئے گا، میری بیٹی تینوں صبر کرنا پوے گا۔ عرض کی تھی ابو جی میں جدوں مدینے آئی سن میرے نال ویر سن چاچو سن و باپو جی تسی بھی نال سو، ہن میں مدینے کیویں جانا ہے، کیڑا مینوں نال لے کے جائے گا، اے دھیاں نوں قدم قدم دے باپ یاد آندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ کدی تھی تے ویلا نہ آوے، انہوں باپ دیاں جوڑی کائیں ہون، وہ تھیاں تے صبر کر کے بیٹھیا رہندیاں نے، وہ تھیاں بول دیا بھی نہیں، میرے مولا تو رحمت فرمان والا ہے، وہ پتہ نہیں اللہ دیا کی حکمتانے، مگر میرے امام نے صبر دا دلاسا دیتا، فرمایا میری شہزادی جدا کوئی نہ ہوئے، وہ دا اللہ تے اللہ دا رسول ہوندا ہے، اسی نبی دے گھر والے، اسی قرآن والے، اسی صبر والے۔ میرے امام نے دلاسا دیتا، مسلمانہ حوصلہ بھی نہیں، وہ طبیعت بھی اجازت نہیں دیندی، کیویں میں منظر بیان کرا، میرے امام نے امام زین العابدین نصیحتاں فرمائیاں، کچھ خاص علوم عطا فرمائے، لائے پتر الوداع سیدہ شہر بانو نے آخری زیارت کرا کے میرے امام خیمہ سیدہ زینب وال ٹرے نے، وہ جڑا حسین پتر دا لاشا چک کے ڈگمگایا دے، علی دیا تھیاں تے خیمے وال جاندیاں میرے امام دیاں نظران چھپ گئیا، وہ جو خیمے چ داخل ہوئے نے سید زادیاں کھڑیاں ہویاں نے، وہ سارا منظر بیان نہیں کر سکدا، کیویں دساں محمد لاشے پیر
علی اکبر دا لاشا پیا ہویا وے بس کوئی گل سن لو جدو میرے امام نے زیارت کرا کے ٹرن لگے نے شہزادی عرض کر دیا نے ویرا ایک رسم باقی رہ گئی ہے جدو ویر جان لگ دے نے پیراں دے سراں تے ہاتھ رکھ دے نے اج تو بعد اوے علی دیاں تھیاں دے سراں تے کوئی ہاتھ نہیں آئے گا میرے امام نے اوے علی دیاں شہزادیاں دے سراں تے ہاتھ رکھے نے سیدزادیاں ویر دا ہاتھ پھڑ لیا اوے علی دیا پترا دعا کر دے تیرا امتحان ختم ہون والا ہے اوے ویرا تو ہونے جائے گا اوے گھوڑے تو گر جائے گا تیرا سر قلم ہوئے گا تو نبی دی بارگاہ رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا اوے سیدہ دا امتحان شروع ہوئے گا اوے اس تو بعد خیمیاں نو یک لگن گیا علی دی تھی نیزہ پھڑ کے اے ویران دے لاشیاں دے پیران دے گی میرے امام نے پھر بھی صبر دی دعا کی تیئے جا کے میدان اندر علی دا پتر گھبرایا نہیں جامِ شہادت نوش کیتا علی دیاں تھیاں نے ویکھیا ایک سواری آ رہی ہے جدی پشتے سوار کوئی نہیں سیدہ نے سیدہ سکینہ نو گلے لایا پیار کیتا چمیاں فرمایا سیدہ سکینہ رض کر دیا نے پھوپھے امی میں مدینیوں چلیاں تسا میرے نالنج پیار نہیں کیتا اے میں کربلا آئیاں تسا میرے نالنج پیار نہیں کیتا میرا علی اکبر آیا ہے میں ننے علی اصغر نو چک کے لاشے نو لوریاں دے دی رہی میری پھوپھے امی تسا میرے نالنج پیار نہیں کیتا میری سیدہ نے فرمایا نی سکینہ یکے میری پھانجی لگنی سے حسین دی بیٹی سے ان میں تاں پیار کر دیا اوے تیرا باپ سواریوں گر گیا میرا ویر اٹھ گیا میری سیدہ تو یتیم ہو گئی ہے وہ کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی وہ پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرے امام کی شہادت ہوئی سیدہ زینب سلام اللہ انشاءاللہ کدی بھینا نو وچ پھپراواں تے پیرے نہ دے دے میری سیدہ نے بھائی کے لاشوں پہ پہرا دیا نہ صرف بھائی کی لاشوں پہ بلکہ نانے کے دین پہ کے بھی پہرے دار بن کے کربلا سے 2,500 میل سفر کر کے سید زادیہ نانے کے مزار پہ پہنچی اور تب بھی کوہرام مچا تھا کربلا سے مدینہ طیبہ تک صحابہ اور خواتین کی چیخ و پکار تھی اور میری سیدہ اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اللہ کے سپرد کر کے نانے کو سلام کر کے کہا لو نانا ہم نے آپ کے دین پہ پہرا دے دیا وما علیہ الا البلاغ المبین آمین یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم